نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، سب کو روزی دینے والا وہی ہے۔ ہماری موت و زندگی، ہماری بیماری و شفایابی، ہماری امیری اور غریبی، ہماری عزت و ذلت، ہماری حکومت و غلامی، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ ہماری عبادت کے تمام تر قسموں کا مستحق وہی ہے۔ وہ ازل سے ابد تک قائم رہے گا، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے۔ بعد ہو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، امام اعظم ہے، حکیم الامت ہے، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر ہوتی ہے، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی آپ کی اتباع اور اطاعت ہی میں ہے۔ اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ ملت ابراہیم کے تعلق سے ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، دو جگہ پر۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ملت ابراہیم ہے کیا، اس کے بنیادی عنصر کیا ہیں، کہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخر امت کو بھی کہا گیا کہ ان کی پیروی کریں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ نحل کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، پھر ہم نے آپ کی جانب وحی کی اے نبی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، حنیفاً، جو متوجہ تھے اپنے رب کی طرف، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب زندگی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی تو اندازہ ہوگا کہ کتنے آزمائش سے آپ کو گزارا گیا اور ہر امتحان میں آپ پاس ہوتے چلے گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَتَمَّهُنْ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند چیزوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، پھر پورا کے پاس ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، آسانی سے امام نہیں بنایا، پھر جا کر کے اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ ابو الانبیاء اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، امام اس طرح بنایا کہ آج دنیا کے جتنے بڑے آسمانی مذاہب ہیں جو لوگ ماننے والے ہیں، ان کا سرا جا کر کے ابراہیم تک ملتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام تک. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی نبی آئے. ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب 11ویں نسل میں جا کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک مل جاتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام بھی آج کے تھوڑا نہ ہے, 4200 سال پہلے کے ہیں. 2200 قبل مسیح, 2200 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. اب ادھر تو 2000 سال ہو ہی گئے. 4200 سال پہلے کے ہیں. ایک نبی جو 2200 سال بعد آیا, ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی پیروی کریں. بہت ایک نبی کی لمبی فہرست آپ کے خاطر آئی تھی. 2 بیویاں تھے, سارہ تھے, حاجرہ. ایک بیوی کا اور ذکر ہوتا ہے. تو حضرت سارہ سے تو پورا بنی اسرائیل کا سلسلہ ہی نبوت کا چلا. بہت سارے نبی اس میں آئے. حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف علیہ السلام تو مسلسل 3 پشتوں تک اس میں نبی نہیں ہوئے. 4 ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑنے کو. اور دوسرے طرف حضرت حاجرہ ہے, جن سے حضرت اسماعیل ہے, عربوں کی نسل ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ہے. ابونا, اللہ کے رسول کہتے تھے میں ابونا ابراہیم, کہ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابھی تو سنت ہے ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. باپ کہتے تھے کہ میرے وہ ایک طرح سے اس نسل سے ہیں, باپ دادا میں سے تھے. 22 صورتوں میں تو ان کا ذکر آیا ابراہیم علیہ السلام کا. کئی بار آیا ہے, 22 صورتوں میں آیا ہے ان کا ذکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم ہوا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں. ایک نبی کو جو حکم ہو رہا ہے, جبکہ عام امتی کو حکم ہوتا ہے کہ نبی کی پیروی کریں. نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس کو آپ اپنائیں. ابراہیم علیہ السلام کی اسی مقبولیت کی وجہ سے اور ان کے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کی وجہ سے ہر کوئی دعوے دار ہے کہ وہ ان کے ہیں. اب یہیں پہ اگر کوئی بڑے عہدے تک پہنچ جاتا ہے تو آدمی دور کے رشتے جوڑنے لگتا ہے, وہ میرے جاننے والے ہیں. اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. وہ کوئی اگر اس سے دور کا, اگر کوئی اس سے برادری کا بھی, حالانکہ برادری اسلام میں نہیں, لیکن اگر کوئی اونچے عہدے تک پہنچ جاتا ہے تو زبردستی آدمی رشتہ جوڑنے لگتا ہے. وہ میرے وہ رشتے میں لگتے ہیں. ان کے ذریعے سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتا ہے انسان. یہودی اور عیسائی بھی یہی کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور دنیا میں ان کی نسل سے پھیلی ہوئی شاخوں کو دیکھ کر کے ساری جڑ وہیں جا کے ملتی ہے. عیسائیت کی جڑ, یہودیت کی جڑ, اور ہم امت محمدیہ کی جڑ وہیں سے ہے. وہیں سے شاخیں پوپلیں پھوٹی ہوئی ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھے. اللہ کے رسول نے, اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما. تم لوگ لڑتے جھگڑتے کیوں ہو؟ یہودیوں تو کہتے ہو یہودی تھے, عیسائی تو کہتے ہو عیسائی تھے, نصرانی تھے. ان میں یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما, وہ مسلمان تھے, مسلمان تھے اور صرف یکسو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. ساری توجہ اللہ کی طرف تھی. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد. توریت اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں. یہ عیسائیت یہودیت تو بعد کی بات ہے. تم کہتے ہو یہودی عیسائی تھے, جبکہ یہودیت عیسائیت ان کے بہت بعد کے شاخوں سے نکلی ہوئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ حنیفہ, ان کو کہا کہ وہ اللہ کے دوست تھے, ان کو ابو الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے, ان کے ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. امام الناس کہا گیا کہ لوگوں کے امام ہیں, اللہ تعالیٰ نے امام جو بنایا. اب ہم جب غور کرتے ہیں کہ ملت ابراہیمی میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت جس کی پیروی کا حکم نبی کو دیا گیا, اس میں کیا چیزیں ہیں؟ غور کرنے پر دو بڑی چیزیں نکل کر کے آتی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے بنیادی عنصر ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کی محبت کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے. پوری کائنات میں محبت کا مرکز اگر کوئی ذات ہو تو اللہ کی ذات ہو, اور اس محبت کا معیار اتنا اونچا ہو کہ اس محبت پہ کوئی محبت غالب نہ آنے پائے. کبھی ضرورت پڑے تو اور محبتوں کو اللہ کی محبت پہ قربان کر دینا چاہیے. یہی پہلا عنصر ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا, کہ اللہ کی محبت پر, کائنات کی محبت کا مرکز اور محور اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے. اور اس کا معیار محبت کا اتنا اونچا ہو کہ بقیہ جو محبتیں ہیں, دولت کی محبت, مال و اولاد کی محبت, رشتہ داری کی محبت, قرابت داری کی محبت, برادری کی محبت, وطن اور اپنے قوم کی محبت, اور یہ ساری محبتیں بہت چھوٹی ہیں اس نظر. یہ محبت کبھی غالب نہیں آنی چاہیے. مال اور وطن تو چھوڑیے, مال کی محبت, وطن کی محبت قربان کرنا تو چھوڑیے, کبھی ضرورت پڑے کہ اگر اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے اللہ کے راستے میں, اور کبھی ضرورت پڑے کہ 80 سال کے بوڑھے کو بڑھاپے میں اگر کوئی بڑھاپے کا سہارا ملا اور حکم ہو رہا اللہ کی طرف سے جسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے, اس کے گردن پہ چھری پھیرنی ہے, تو اس میں چوں چرا نہیں,
اس میں کوئی تعویل نہیں، اور کوئی یہ محبت بیٹے کی محبت اس محبت میں آلے نہ آ جائے، ہاتھ کب کپائے تک نہیں، تذبذب اور تذبذب کا شکار نہ ہو، قدم میں جنبش نہ آئے۔ یہی ملت ابراہیم کا تقاضا ہے کہ اولاد کو اگر قربان کرنے کا حکم آئے تو اس کے گردن پہ چھری رکھ دی جائے، اور نہ ہاتھ کب کپائے، نہ پیر میں کوئی لغزش آئے، نہ ان کے ارادے کمزور پڑے۔ بہت بڑی قربانی، اللہ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اللہ کی خواہش بھی نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے کہ انسان کی قربانی مانگے، بلی ہے نہیں اسلام میں، جاندار کی انسانی جان کے بلی قربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا تھا، اس آزمائش سے ہم نہیں گزرے۔ ہمیں تو کہا گیا کہ اس کی جگہ پہ جو اور بدل اس کا دے دیا گیا ہے کہ 4 جانوروں میں سے اس میں سے ذبح کرو اللہ کی قربت، ہم اسی میں ہچکچانے لگتے ہیں، اسی میں پیسے والے بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ سنت ہے کہ واجب ہے، نہ کرے تو کیسے ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، اسی میں بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں لوگ۔ بیٹوں کی قربانی تو دور کی بات ہے، یہ ساری قربانیاں اللہ کی قربانی پر کبھی غالب نہ پائے۔ کتنی قربانی دینی پڑی ابراہیم علیہ السلام کو، دیکھیے گھر سے نکالے گئے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، قوم اور اپنا گاؤں چھوڑا، وقت کے فرعون سے دشمنی مول لینی پڑی، سفر میں، ہجرت کے سفر میں ظالم بادشاہ کا سامنا ہوا، جان تک کی قربانی اللہ نے مانگی، جان بھی حوالے کر دی، آگ میں ڈالے گئے، بیوی بچوں کو، جو بیوی ہے بڑھاپے جہاں پہ سہارا بھی نہیں وہاں چھوڑنے کا حکم ہوا، چھوڑ دیے۔ اس کے بعد ایک سہارا تھا، اس کو حکم ہوا کہ اس کو قربان کر دیا جائے، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس محبت پر کوئی محبت غالب نہ آنے پائے، یہیں پہ آ کر کے ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں، یہیں پہ آ کر کے فیل ہو جاتے ہیں۔ ابھی حج کے ایام ہے، تقریباً 40-50 لوگ اللہ کے گھر کا حج کریں گے اور سنت ابراہیم کو زندہ کریں گے۔ 20 دن کے بعد تقریباً 1 ارب لوگ قربانی کریں گے، 1 ارب مسلمان قربانی کریں گے، وہ بھی سنت ابراہیم ہے۔ ایسے موقع سے غور کرنا چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یہ 40-50 لاکھ حاجی زندہ کرنے گئے ہیں، وہاں تقریباً ان کے گھرانے ہی کی سنت یادگار ہے، اور 20 دن کے بعد تقریباً ہم 100 کروڑ لوگ مسلمان تقریباً ان کے اس قربانی کی سنت کو زندہ کریں گے۔ اس موقع سے سوچنا چاہیے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت والی چیز تھی، اور یہ تو بعد کی بات ہے، بکرے اور یہ جانور تو بعد میں قربان کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے انہوں نے کتنی قربانی دی، یہ تو ایک علامت ہے قربان کرنے کی کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کی قربانی مانگی ہے، کبھی اس کی جگہ پر ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لاڈلے کی قربانی مانگی ہوتی یا ہمیں بھی آگ میں کودنے کا حکم ہوتا تو ہم بھی کود جاتے۔ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، ہنستے کھیلتے ہوئے خوشی خوشی اللہ کے راستے میں انسان چھری پھیر دیتا ہے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا دنیا کی اور جو محبت ہے وہ محبت غالب ہے اللہ کی محبت پر، یا اللہ کی محبت غالب ہے ان پر؟ کیا ان لوگوں کی وجہ سے جو مال کی محبت ہے، جو اولاد کی محبت ہے، جو بیوی بچوں کی محبت ہے، ام قبیلے کی محبت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ محبت اللہ کی محبت کو مجروح کر رہی ہو؟ وہ محبت جو سب سے اوپر ہونی چاہیے تھی اس محبت میں آڑے تو نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے، یقیناً آ رہی ہے ہماری زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی میں بھی۔ کہیں کہیں بچوں کی وجہ سے سلوک کرنا پڑتا ہے، اللہ کے فیصلے کو چھوڑنا پڑتا ہے، کہیں کہیں بیوی کی وجہ سے، کہیں کہیں مال کی وجہ سے، کہیں وطن برادری قوم و ملت کی وجہ سے۔ لوگ کیا کہیں گے، اپنی ناک کٹ نہ جائے، برادری میں لوگ تھو تھو کریں گے، اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے غلط کام کر دیتا ہے، پتہ نہیں کتنے حرام کام کو انسان مرتکب ہوتا ہے۔ وہاں اللہ کی محبت جو غالب ہونی چاہیے تھی، اللہ کی محبت میں اگر مال و اولاد، کنبہ قبیلہ، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے تو سب کچھ چھوڑ دے، اس معیار کا اللہ کی محبت ہو، کیا ہے؟ نہیں ہے۔ دوسروں کی محبت میں، کنبہ قبیلے کی محبت میں، برادری کی محبت میں اللہ کے احکام کو ہم پیروں تلے دبا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان کی باتوں کو، ان کی منشا کو ہم اتنا خیال کرتے ہیں، لوگوں کی منشا کہ لوگوں کیا کہیں گے، قوم برادری کیا کہے گی، جو چل رہا ہے چلنے دو، اللہ کی محبت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ موقع ہے، یہ موسم ہے، یہ دن ہر سال جو آتا ہے یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے، محاصرے کے لیے آتا ہے کہ جس ملت کی پیروی کرنے کا میرے نبی کو حکم دیا گیا تھا، اس ملت میں آخر وہ چیز تھی کیا جس کی وجہ سے اتنا مقام و مرتبہ دیا گیا؟ تو پہلا، یہ اللہ کی محبت پوری کائنات کی محبت کا مرکز ہو، پوری محبت اس محبت کے تابع ہو، اس کے ماتحت ہو، اس کے نیچے ہو۔ دوسرے درجے کے اللہ کی محبت پہلے نمبر پر۔ دوسری چیز جو ملت ابراہیم کی بنیادی چیزوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے برات کا اظہار ہو، برات ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو منع بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شامل بھی ہیں، وہ غلط جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ خوش بھی ہیں،
लानत की गई है बनी इसराइल के उलमा को, यहूदियों के उलमा पे लानत की गई कि वो लोगों को बुराई से रोकते थे, लेकिन फिर जब एक दो बार मना करते, नहीं मानते, फिर उनके साथ शामिल हो जाते। उलमा जब साथ हो गलत करने में, गलत साथ देने में, तो उसके हौसले बढ़ जाते हैं। कहीं दावत हो रही हो और वो दावत हराम की हो, लेकिन अगर उसने दीनदार लोगों को बुलाया, उलमा को बुलाया, तो लोग देखेंगे हाँ उसके हौसले बढ़ेंगे। इसमें पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, दीनदार लोग भी आए हुए हैं, आलिम उलमा भी आए हुए हैं, इसका मतलब सही है, कोई गलत है नहीं। लानत की गई कि वो लोग गलत कामों के साथ देते थे, उनके साथ होते थे हराम कामों में, इसलिए लानत की गई। हमारा मामला यही है कि हम दिल में तो जानते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये शिर्क हो रहा है, ये अल्लाह का दुश्मन है, इसकी हरकतें अल्लाह के दुश्मनों वाली हैं, फिर भी हम उनके साथ खुश रहते हैं, हमारे रिश्ते मामूल पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो कराहत हो, वो बेजारी हो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी अल्लाह के दुश्मनों से, उनके माबूदों से, और सिर्फ बेजारी ही नहीं थी, उनको दावत भी देते थे। सिर्फ दिल में बुरा जान लेना काफी नहीं था उनको, वो भी बुरा जान लेते कि भाई मेरा बाप आजर या जिसका नाम तारीख आता है, और वो बुत तराशी या सनम बनाने की वजह से उसका आजर कह दिया गया। तारीखी किताबों में जो है तारीख का पता नहीं क्या नाम आता है उसका, जो भी हो, वो भी बुरा जान सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, बुरा जाना नहीं, अमली तौर पर उसको समझाने की कोशिश की, कहा बात गलत कर रहे हो। कौन से कहा कि तुम क्या कर रहे हो, माँ तमाशुल ये क्या तुम इन मुजाहिर बने बैठे हो, झूठे पड़े हुए मुजस्समों के लिए, क्या है ये मुजस्समों के सामने। बाप से कहा क्यों ऐसी चीजें बनाते हो, या अबती लिमा ताबुद मा ला यस्मा वला युबसिर वला युगनी अन्का शैया वज़कुर फी किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहीम को याद करो, सच्चे नबी थे वो सिर्फ मतलब दिल में बुरा नहीं जाना। तफरीक, उनको जब तफरीक की आदत हुई, अल्लाह ताला ने उन्हें पहले ही से रुश्द हिदायत दी, हर नबी को जैसे समझ दे देता है अल्लाह ताला, उनको भी दी। तफरीक करना उनको आता था, लेकिन दिल में बुरा जान करके सिर्फ तफरीक उससे राजी नहीं रहे, समझाने की कोशिश की, उनको राह रास्त पे लाने की कोशिश की, हिदायत की बातों तक पहुंचाई। बात से भी कहा, जानते थे उसका अंजाम क्या होगा, और देखते आते थे, एक के बाद एक वो आजमाइश पढ़ते जाते थे, लेकिन अपनी उस चीज से बात नहीं आए, क्या अल्लाह के दुश्मनों से और उनके माबूदों से बरात का इजहार। अब कहते थे मैं तुम्हारा जब तक इससे हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, और मैं तुम्हारे साथ इस मामले नहीं, तुम्हें बरात का इजहार करता हूं। वज़कुर फी किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या या अबती लिमा ताबुद मा ला यस्मा वला युबसिर वला युगनी अन्का शैया। अब्बू जान, आप किस चीज की इबादत करते हैं जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न ही कोई फायदा पहुंचा सकते हैं आपको। मेरी बात माने, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म। अब्बू जान मेरी बात माने, मेरे पास इल्म होता नहीं है, बाप बड़े होते हैं, तुम मेरे सामने बच्चे हो, तुम्हारी बात माने, तुम बेटे हो, मैं बाप हूँ, बाप होता है, मेरे सामने पैदा हुए, तुम हमें रास्ता दिखा रहे हो। ऐसे बहुत सारे बड़ों में बड़प्पन का गुरूर होता है। अल्लाह ने ठीक है उनको उम्र में बड़ा किया, उनका मर्तबा है कि बड़े हैं, और उनका एक इज्जत एहतराम करना चाहिए, लेकिन उन्हें भी जब कोई उनसे छोटा कोई कुरान हदीस की बात बताए तो वो इल्म में बड़ा है तो उसकी बात मान जानी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने कहा अब्बू जान, अगर आप बड़े हैं, आपका बड़प्पन, आप बाप हैं, आपकी मोहब्बत, आपके अदब अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा इल्म है, आसमानी इल्म है, या अल्लाह तबारक व तआला ने जो वो भेजी मेरे पास है, जो आपके पास है। मेरी बात माने, आप इन अहद के सिरातुन सविय्या, सीधा रास्ते पे ले जाऊंगा। उसके बाद वो जानते थे क्या होगा, हुआ बरात के दिन कौम वालों को समझा, फलम्मा जन्ना अलैहि लैल व आका कबल क़ाल हाज़ा रब्बी। जानते थे क्या है, लेकिन पहले उनके जैसा बन करके मिसालों के साथ समझाने की कोशिश की, ताकि अब तो दिल में बात आ जाए। डायरेक्ट कहते तुम सितारों की पूजा कर रहे हो, चांद की पूजा कर रहे हो, सूरज की पूजा कर रहे हो, सब मखलूक है, और ये अल्लाह तबारक व तआला के पैदा किए हुए, बनाए हुए, ये नफा नुकसान के मालिक नहीं है। डायरेक्ट कहते तो आस्था और अकीदत का मामला था, वो चिढ़ जाते, मानते नहीं। और बहुत जल्दी मजहब एक ऐसी चीज है कि इसके नाम पर नस्लों तक लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। आदमी आस्था और हकीकत से अंधा हो जाता है, सामने की बड़ी चीज दिखती नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट कहते कि ये चीजें गलत है, तो लोग नहीं मानते, हालांकि वैसे भी नहीं माने आसानी से, बाद में हो सकता मान लो, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले उनके जैसा उनका अकीदा जाहिर किया। फलम्मा जन्ना अलैहि लैल व आका कबल, जब रात को सितारा टिमटिमाता हुआ जाहिर हुआ तो रहा तो क़ाल हाज़ा रब्बी, क्या मेरा रब है, उनके जैसा, उन्हीं का अकीदा जाहिर किया मेरा रब है। फलम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन, जब डूब गया तो एक शोषा छोड़ दिया उनके दिमाग में। जानते तो थे कि रब नहीं है, तो कहा मैं डूबने वाले को रब नहीं मानता। डूबने वाला रब कैसे हो सकता है, वो डूबते तो क्या बचाया जब खुद डूब गया। डूबने वाला रब ने फलम्मा ला उहिब्बुल आफ़िलीन फलम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन, डूबने वाले को मैं पसंद नहीं करता। अब एक शोषा सवाल छोड़ दिया कौम के दिमाग में। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी, जब चांद को देखा चमकता हुआ तो कहा ये मेरा रब है। अच्छा, उनकी कौम सितारों की भी पूजा करती थी, चांद की भी पूजा करती थी, सूरज की भी पूजा करती थी, तो वो भी पहले में फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी
فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. جب وہ بھی ڈوب گیا چاند میں تو کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ بھی ایک سوال چھوڑ دیا, یہ بھی ڈوب گیا, اب اس کو کیسے رب مانے؟ اب اگر ہدایت دے دی میرے رب تو میرا گمراہ ہو جاؤں گا, مطلب یہ گمراہی والے راستے ہیں. لوگوں سوچو, یہ سوچنے کا ایک سوال پیدا. اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. دل میں برا نہیں جانا, سمجھایا ہر طرح سے. سورج کو دیکھا کہ جب نکلتا دیکھا روشن, دیکھا پورا دنیا میں اجالا, تو کہا کہ یہ میرا رب ہے تو بڑا ہے, تو بڑا ہے. فلما افلت, جب وہ بھی ڈوب گیا, قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. پھر کہا اے قوم, اے میری قوم کے لوگوں, تم جو کچھ شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. یہ شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ, تیرا بھائی نہیں ہو نہیں سکتا, رب کوئی اور ہے, ان کو رب مان رہے ہو, شرک کر رہے ہو تم. میں بری ہوں, میں بری ہوں, میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. تو یہ برات کا اظہار, چاہے وہ رشتہ دار ہوں, چاہے چھوڑنا پڑے ان کو, ان کی بہت سارے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں, ہمارے دوست ہوتے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, ہم محض اس وجہ سے ان کو جانتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن ہم اسے نہیں سمجھاتے کہ ابھی یہ دوستی توڑ دے گا, ابھی آنا جانا بند کر دے گا, رشتہ دار ہے تو رشتہ داری ختم کر دے گا, ہمارا کسٹمر ہے تو ہمارے آنا بند ہو جائے گا, کاروباری ہے تو کاروبار سے ہمارا نقصان ہو جائے گا. جانتے ہیں لیکن آنکھوں دیکھی مکھی نکلتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے, لیکن اس وجہ سے دنیاوی ہم حساب لگانے لگتے ہیں, رشتہ داری چھوٹ جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ایسا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو پیروی کرنے کا حکم دیا اس لیے دیا گیا, انہوں نے کہا میں تم سے بری ہوں, تم کیا چھوڑو گے, میں تمہیں خود چھوڑ رہا ہوں, میری بات نہیں مان رہے, میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. اور نتیجہ آپ نے دیکھا کتنے زیادہ, ابھی ہر زمانے میں ہوگا, آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں اتنی بڑی کائنات میں حق و باطل کی کشمکش میں کچھ لوگ ہیں جو حق کو لیے ہوئے ہیں, چند دیوانے ہیں جو تھوڑے سے ہیں, جو اس چیز کو اپنا رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھ رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اللہ کے دشمنوں سے اور ان کے معبودوں سے برات کا اظہار کر رہے ہیں, ان کو دعوت دے رہے ہیں. ان کے نتیجے میں جو ان کو نقصان ہو رہا ہے اس وہ آزمائش میں بھی گزر رہے ہیں, آزمائش سے, لیکن وہ کام چھوڑ نہیں رہے. یہ ملت ابراہیمی ہے. ایک طرف اکثریت ہے جو کفر و الحاد کے شکار ہے, جو اللہ کے دشمن ہے, جو کفر کے راستے پر ہیں, ان کو سرکاری پشت پناہی حاصل ہے, وہ خوش فہمی میں ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور ان کم تعداد والوں پر ظلم کرتے ہیں. وہی زمانہ جو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا, ہر زمانے میں یہ ٹکراؤ رہا ہے, لیکن غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو دیتا ہے جو حق پہ رہتے ہیں اور جو حق کی دعوت کرتے ہیں بلا چوچرا. اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دیتا ہے, انہیں حوصلے دیتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے لیکن وقت کے نمرود سے ٹکرائے. ان ابراہیم کان امہ, اکیلے تھے لیکن پوری امت کہا, یہ اکیلے پوری امت کے برابر ہے. ان کے جو کارکردگیاں ہیں اور ان کے جو کام ہیں, جو جتنا انہوں نے کام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, ایک امت کے برابر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے نے کیا. تو ایسے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں, ہونے بھی چاہیے, ٹکراؤ ہر زمانے میں رہا ہے, لیکن یہ ہر سال جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے دن آتے ہیں قربانی کی شکل میں, حج کی شکل میں, تو آدمی یہ غور کرے کہ یہ دو پہلو ہونے چاہیے ہماری زندگی میں. ملت ابراہیم کے اللہ کی محبت سب سے اوپر ہو, اور اللہ کے دشمن جو مشرک ہیں, جو کفر پر ہیں, انہیں دعوت دی جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ تم غلط کر رہے ہو, اور اگر نہیں مانتے ہیں تو ان سے برات کا اظہار کیا جائے. اگر وہ دشمنی پہ مول آتے ہیں تو چھوڑ دیا جائے, ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جو اللہ کے دشمن ہے. قریبی سے قریبی رشتہ داروں کو اس میں نقصان کا سودا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا, ان کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا, جنت ان کے لیے گلزار بنا دی, ہر قدم قدم پر انہوں پاس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ہر سنت کو زندہ کر دیا. تو میرے بھائیوں, ہمیں یہ چیز اپنانی چاہیے, کہیں چوسرا نہیں, اپنی دعوت کو کہیں کوئی لاگ لپیٹ نہیں, کوئی چاپلوسی نہیں ہمارے عمل میں ہونا چاہیے. قریبی سے قریبی لوگ اگر مشرک ہے, ہمارے رشتہ دار ہے, دوست ہے, دوستی چھوٹ جائے, رشتہ دار ہے, رشتہ داری چھوٹ جائے, چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, آپ چھوڑ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ نے بار بار سمجھاتے ہیں لیکن اپنے شرک اپنے کفر پر قائم ہے اور وہ آپ سے دور جانا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ یہ سوچ کر کے کہ دور چلا جائے گا, حق کو دبا نہیں سکتے, حق کو دبا نہیں سکتے, اس کی اصلاح کرنی پڑے گی. یہ خیر خواہی ہے, اس میں ثواب بھی ملے گا, وہ نہیں مانے گا اس کو گناہ بھی ملے گا. آپ نے حجت قائم کر دی. یہ سنت ابراہیمی ہے, یہ ملت ابراہیمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو
اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی یہ دونوں چیزیں لائیں، اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھیں، اور جو غلط کام جہاں ہو رہے ہیں وہاں اصلاح کی کوشش کریں، اور نہیں اگر وہ ساتھ دیتے ہیں تو اسے برات کا اظہار کریں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تقاضے ہیں، یہی ملت ابراہیم اور سنت ابراہیمی کے تقاضے ہیں جو ہر کسی کو اپنانے چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔